मुफ्ती तारिक मसूद लेक्चर्स। किस उम्र के लड़के को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं? जो कंवारे छड़े छाट है ना, वो बुड्ढों को ट्यूशन पढ़ाएं, नौजवान लड़कों को ट्यूशन ना पढ़ाएं। क्योंकि आजकल जो होमोसेक्सुअलिटी बहुत फैल रही है सोसाइटी में, और माँ बाप को भी चाहिए थोड़ी गैरत करें। आपका बच्चा अगर टीनेजर है तो उसको हवाले ना करें अलग कमरे में किसी। मेरे पास बड़े केस आते हैं भाई कि बच्चे को ट्यूटर से पढ़वाया, ट्यूटर के बच्चे से ताल्लुकात हुए, उसको बहला फुसला के उसी के साथ गलत करना शुरू कर दिया। माँ बाप को नहीं पता चलता। माँ बाप को पता उस वक्त चलता है जब बच्चा भी बिगड़ चुका होता है, उसको भी लत पड़ चुकी होती है। क्योंकि बड़े बड़े बेगैरत लोग दुनिया में पड़े हुए हैं, बच्चों को लालच दे रहे होते हैं, और माँ बाप को शर्म नहीं आती कि भाई आप अपना बच्चा ऐसे टीचर के हवाले क्यों कर रहे हो। माँ बाप कहते हैं ये गलत नहीं है। हो सकता है गलत ना हो, लेकिन अगर गलत होगा तो माथे पे थोड़ी लिखा हुआ होगा, और इसमें अच्छी अच्छी फैमिली के लोग मुब्तला हैं। तो हम नहीं कह रहे ट्यूटर से या टीचर से आप बदगुमान हो, हम नहीं कह रहे, उम्मीद है सही होगा। लेकिन अगर 100 में एक खराब है तो उस एक की वजह से 99 को भी आपको खराब समझना पड़ेगा। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो बच्चों को कभी भी आप अकेले किसी के घर में ना भेजें, अकेले किसी के हवाले में। बच्चों की पूरी क्लास होनी चाहिए, फिर टीचर पढ़ा रहा है बस। और किसी टीचर को, चाहे कारी हो चाहे वो ट्यूशन पढ़ा रहा हो स्कूल का, कोई भी बच्चों को हाथ लगाता है ना, ये नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही मेरा ख्याल है। देखो ट्यूशन कोई टीचर पढ़ा रही है, कोई कारी साहब बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, बच्चों के गाल पे हाथ लगा दिया उसने, या हाथ पे हाथ लगा रहे हैं, आपने फौरन उसको तंबीह करनी है कि ये बच्चा है, आपने अपनी बॉडी को इससे क्या करना है, बोलो, दूर। बिल्कुल हाथ के मजाक की आपको इजाजत नहीं है। वो कहे मैं तो कारी हूं, आप बोले आप बहुत नेक आदमी हैं। जो आपको कहा जा रहा है आपने उसको क्या करना है, बोलो ना, फॉलो करना। आप अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़वा रहे हो, टीचर है, स्कूल पढ़ा रहा है, फासला रख के बैठेगा वो। अगर वो बच्चे से प्यार कर रहा है, यूं गाल कर रहा है और हाथ को यूं पकड़ रहा है, आपने फौरन जो है ना कैमरे भी लगाओ अपने घर में, उसको बोला भाई आप थोड़ा सा ना रिजर्व रह के पढ़ाएं, दूर रहें। क्या मैं टीचर हूँ, टीचर तो बाप की जगह होता है। बहुत अच्छा आपने, बहुत अच्छा। हमने कब कहा कि आप बुरे आदमी हैं? लेकिन हमारी परंपरा ये है, हमारा उसूल ये है कि बच्चों से हम क्या, अजनबी लोगों को क्या करते हैं, रिजर्व रहते। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात। हम नहीं कह रहे लोगों को आप ठरकी समझें, नियतों पे शक करें। सारी बुराइयां पैदा यहीं से होती हैं। आपने अपने बच्चे को बचाना है, सिर्फ बच्चे के साथ रिलेशन कायम नहीं होता। मसला सारा ये होता है बच्चा भी बिगड़ता है। ये जितने आपको बड़े बड़े ठरकी मिलेंगे ना जो होमोसेक्सुअलिटी के आदी हैं, इनके साथ बचपन में ही गलत हुआ होता है। और बच्चा बाज दफा शर्म की वजह से बता नहीं रहा होता अपने माँ बाप, वो डर रहा होता है अब्बा मार ना दे मुझे, पीट ना दे, वो बता नहीं रहा होता, और वो लोग खेल रहे होते हैं उनके जज्बात से। तो बच्चों के साथ हाथ का मजाक बोलो नहीं है। देखो मैं नहीं कहता कि मैं बहुत नेक हूं, लेकिन मुझसे जब कोई भी बच्चे आके मिलते हैं ना, या तो बहुत छोटा बच्चा हो, वो एक अलग बात है, जरा सा भी 7 साल या ऊपर का बच्चा होगा, मैं उससे हमेशा फासला रखता हूं। हालांकि अल्लाह का बड़ा फजल है, मेरी इतनी शादियां हैं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बड़े दावे नहीं कर रहा, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये होमोसेक्सुअलिटी वैक्चुअलिटी इससे कै आती है, उल्टी आती है ये लफ्ज सुन के भी। इसके बावजूद मैं क्या करता हूं, उधर बैठो बस, ज्यादा नहीं चिपकने देता किसी बच्चे को। वजह उसकी ये कि माहौल आप ऐसा बनाएं कि लोग इस अमल को बुरा समझें। बच्चों के लिपटने को, बच्चों के गोद में आके बैठने को, अजनबी शख्स के लोग इस अमल को क्या समझें, बुरा समझें। आई बात समझ में? तो फासला, दूर बैठना है। मौलवी साहब हो उनसे भी दूर बैठना है, डॉक्टर साहब हैं उनसे भी बच्चे ने दूर बैठना है, रक्शे वाले से भी बच्चे ने, बोलो ना, दूर बैठना है। रक्शे वाले की गोद में बिठा देते हैं बच्चे को ले जाके। तो हम किसी से बदगुमान नहीं हो रहे, लेकिन इस्लाम का हुक्म है एहतियात। ये दौर फसाद का दौर है, ये दौर, बल्कि मैं यहां तक कहता हूं अपने बच्चों को कजनों से भी दूर रखो। शादी ब्याह में अक्सर ये होता है कि बच्चे कजनों के साथ चिपक चिपक के एक बिस्तर पे सो रहे होते, कि बारात आई हुई है ना, सारे एक ही टब्बर का टब्बर एक ही घर में है, तो फिर नहीं पता होता कौन कहां सो रहा है। कजनों से ही बीमारी फैलती है। आपके 10 कजन है, उनमें एक अगर खराब होगा ना, वो ताक के ऐसा बच्चा तलाश करेगा कि मुझे उसके साथ सोने की जगह मिले वो रात, और फिर वो उसको भी खराब करेगा। तो बच्चों को जब कहीं शादी ब्याह गैदरिंग होती है तो आपने नजर रखना है अपने बच्चे। माँ का काम है ये, ज्यादा बच्चे माँ के साथ ज्यादा अटैच होते हैं, माँ का काम है नजर रखे
کہ میرے بچے کو کوئی کزن وغیرہ تو نہیں اس کے ساتھ زیادہ فری ہو رہا, کوئی اس کے ساتھ لیٹنے کی کوشش تو نہیں کر رہا, کوئی اس کو تنہائی میں لے کے تو نہیں جا رہا چیز دلانے کے بہانے. سمجھ رہے ہو؟ میں نہیں کہہ رہا کہ اس بچے کے کزن خراب ہیں, خوب سمجھ لو, کیونکہ پھر میرے بارے میں لوگ یہ کمنٹس کرتے ہیں اچھا یہ ان کو ٹھرکیوں سے ہی واسطہ پڑا ہے. بھائی نیک لوگ ہیں, سارے نیک لوگ ہیں الحمدللہ, لیکن ہم نے کیا کرنی ہے, 100 میں ایک خراب ہونے کی وجہ سے احتیاط 99 سے کرنی ہے, کیونکہ ماتھے پہ نہیں لکھا ہوگا جو خراب ہوگا. اور جو بغیرت خراب ہوتا ہے نا وہ اخلاق کا بہت اچھا ہوتا ہے, سب سے اچھا دیکھنے میں لگے گا وہی آپ کو. وہ بڑا بنا ہوا ہوگا, نہیں وہ بڑا اچھے بات کر رہا ہوگا, خدمتیں بھی بڑھ چڑھ کے آپ کی وہی کر رہا ہوگا تاکہ آپ اس پہ زیادہ اعتماد کریں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنے بچوں کو دور رکھو, کزنوں سے بھی کھیلیں, کزنوں کے ساتھ سونے کی کوئی اجازت نہیں ہے, نہ تنہائی میں اکٹھا بیٹھنے کی اجازت. بھائی کھیلو کودو, تھپڑ مارو, مارم پیٹی کھیلو, بھاگو دوڑو, اس حد تک ٹھیک ہے. اس سے زیادہ بیڈ پہ چپک کے سو رہے ہیں, اور جناب وہ کزنوں کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ سو رہی ہیں چپک کے, بالکل غلط ہے, اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ہاتھ کا مذاق, باڈی کا مذاق, زبان سے مذاق ٹھیک ہے. کیا کہہ رہے ہیں, کیا بول رہا ہے؟ ہاں وہ جم میں بھی ٹرینر بھی ایسے ہوتے ہیں, یہ صحیح کہہ رہے ہو آپ. تو وہ ٹرینر کیا کر رہا ہوتا ہے, سارے ٹرینر نہیں ہوتے بھائی جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا تھا, وہ آپ کو نا ہاتھ بار بار لگا رہا ہوتا ہے. اب آپ یوں کرو, یہ جو ہومو سیکسولیٹی کے عادی ہوتے ہیں نا, جن کو ہم جو کہتے ہیں وہ ممبر پہ نہیں کہہ سکتا, ابے ان کے لیے ایک مخصوص لفظ ہے نا, اب وہ ممبر پہ مناسب نہیں ہے نا, وہ ہوتے ہیں یہ لوگ. تو یہ بہت طریقوں سے اپنی ٹھڑک پوری کرتے ہیں. یہ عید کے موقع پہ آپ سے چپک کے گلے ملیں گے, آپ سمجھ رہے ہو کہ اس کو زیادہ عید کا مزہ آ رہا ہے, اس نے روزے زیادہ اچھے رکھے ہیں, یہ چھوڑے گا ہی نہیں آپ کو, آپ سمجھ رہے ہو بہت اچھے ہیں. اور پھر یہ جب ٹریننگ آپ کو کروائیں گے جم میں تو بلا وجہ آپ کی باڈی پہ ہاتھ لگا رہا ہوگا. ابے تو دور سے کھڑے ہو کے بتا دے یار, تو ہاتھ کیوں لگا رہا ہے, مت لگانے تو ہاتھ. سمجھ رہے ہو ہاتھ کا مذاق کیا ہے, غلط ہے, دور رہو یار, وہیں سے بتا دو, ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کیا کرنا ہے. سوئمنگ پول میں اس طرح کے ٹھرکی ہوتے ہیں, گھس جاتے ہیں, وہاں آپ کو سوئمنگ سکھانا شروع کر دیں گے. تو مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں, آ کے نماز میں چپک کے کھڑے ہو جائیں گے, آپ کے پاؤں کے ساتھ اپنا پاؤں, بچوں کے ساتھ نا اپنا پاؤں ملانا شروع کر دیتے ہیں. ان کو تھوڑی سی لیڈ چاہیے بس, کہیں سے بھی ان کی ٹھڑک پوری ہو رہی ہو نا, پوری ٹھڑک نہ ہو, کہیں جہاں سے بھی مل رہی ہو, ہاتھ ملائیں گے چھوڑیں گے نہیں, ہاتھ یوں دباتے رہیں گے. یہ سارے ٹھرکیوں کی مختلف قسم کی کیا ہیں, علامتیں. میں نہیں کہہ رہا جو ہاتھ ملا رہا ہے زور سے تو آپ اس کو بدگمان ہونا شروع ہو جائیں, لیکن میں بتاتا ہوں کہ یہ لوگ یہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنی بھی, جو بچے ہیں وہ اپنی بھی حفاظت کریں, اور ماں باپ بچوں کی حفاظت کریں, بڑوں کے ساتھ ان کو بیٹھنے نہ دیں, اپنے رشتہ داروں میں بھی نہ بیٹھنے دیں ان کو. آج کل تو یہ چچا مچا میں بھی بہت کچھ ہونے لگا ہے, حالانکہ محرم رشتے ہیں, چچا کا رشتہ بڑا مقدس ہے, بدگمان نہ ہو جائیں. لیکن اگر آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے تو کیونکہ لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں فحش اور حرام کاریاں دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ, پھر ان کی ٹھڑک بہت اوپر پہنچی ہوئی ہوتی ہے. پھر بھتیجی بانجی اور اس طرح کی چیزوں میں ہزاروں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ایک آدھ ایسے ہوتے ہیں جو خراب ہو جاتے ہیں. تو ان ایک آدھ کی خرابی کی وجہ سے وہ 999 سے بھی احتیاط بولو کرنی پڑتی. ہمارے گھروں میں اللہ کا شکر ہے ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم ریزرو رہتے ہیں. ہماری بھانجی آتی ہیں, ہم سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں بس, ایسا نہیں یوں کر کے گلے مل رہے ہیں. حالانکہ ہماری بچیاں بچیوں کی طرح ہیں, بیٹیوں کی طرح ہیں الحمدللہ, لیکن ماحول ہم نے ایسا بنایا بھائی یہ والا مذاق ہے ہی نہیں ٹھیک. سر پہ ہاتھ رکھو, بہو کے ہاتھ سر پہ رکھو, بیٹی کے ہاتھ بولو سر پہ ہاتھ, اور بہنوں کے سر پہ ہاتھ. ساس ہے اس سے سر پہ ہاتھ رکھوا لو بس, ساس سے اس سے زیادہ فری ہونے کی کوشش بولو نا. عید ہو گئی بھائی, سر پہ ہاتھ رکھ, چپک کے مل رہے ہیں, ساسوں سے گلے مل رہے ہیں, بہوؤں سے گلے مل رہے ہیں. ایک آدمی نے بتایا میرا ابا میری بیگم سے ملتا ہے تو چھوڑتا ہی نہیں ہے. ہاں, اور پڑھے لکھے ابا تھے, کہہ رہے مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے, ابا بس کرو یار. کہہ رہے ہیں بیگم میری ہے, ابا کی بیٹیوں کی طرح ہے وہ, لیکن ٹھڑک ہے ابا میں. تو یہ غلط سوسائٹی غلط رخ پہ جا رہی ہے نا. میں پھر کہہ دوں ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے, زیادہ تر ایسا نہیں ہے الحمدللہ. سسر باپ ہی ہوتا ہے, باپ جیسا ہی سمجھنا چاہیے اس کو. لیکن کچھ ٹھرکیوں کی وجہ سے 1000 میں ایک ٹھرکی ہے تو احتیاط اس ایک سے نہیں ہوگی, اس کمبخت کی وجہ سے 999 سے کیا ہوگی, احتیاط ہوگی. تو سسر بہو کے سر پہ ہاتھ رکھے بس. حج کر کے آ رہے ہیں تو ملنے کے لیے جھپیاں پا کے گلے ملنا ضروری,
گلے ملو اپنی جیسے داڑھی والے کے ساتھ جس سے بدبو آ رہی ہو آپ کو, بغلیں سے اسمیل آ رہی ہو اس سے گلے ملو آپ, ٹھیک ہے. آدمی ہو کھردرا اس سے گلے ملو, تو ہم نے منع نہیں کیا اس سے آپ گلے ملو, 100 دفعہ گلے ملو, لیکن آپ کو گلے ملنے کے لیے آپ کو وہی پپو سا ایک لڑکا نظر آ رہا ہے گلے ملنے کے لیے, اس کو تلاش کر رہے ہیں, عید آ رہی ہے تو گلے ملنے ہیں اس سے میں نے, اور پھر وہ بہوؤں سے مسافے کیے جا رہے ہیں, اور یہ جو ہے نا یہ تو مزیدار بات نہیں ہے. ریزرو سالیاں والیاں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کوئی سالی آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کو آرام سے سمجھا دو, میرے سامنے نہ آیا کرو, ہم خاندانی لوگ ہیں, جو ہے نا ہمارے یہاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. پھر بھی آئے تو وہ گناہگار ہوگی, آپ کو گناہ نہیں ہوگا, لیکن فری نہ ہو پھر اس سے. دیکھو انسان خدا کے لیے, مرد جو ہے نا, مرد کی شرافت صرف ایک چیز سے ہی پتہ چلتی ہے کہ ٹھرکی کتنا ہے, اس کی آنکھیں کیسی ہیں, اپنی بیوی کے علاوہ کہیں اور اس کی نگاہیں نہیں جائیں. اگر یہ ہے تو اس کا مطلب نیک آدمی ہے, یہ نہیں ہے تو بھائی جو مرضی کر لو, تم کیا ہو, تم کردار کے برے ہو, سمجھتے ہو. تو تبھی ہم زیادہ شادیوں کا کہتے ہیں تاکہ حلال کی طرف اتنا چلے جاؤ نا, یہ گندگی کی طرف تمہیں جانے کی نوبت نہ آئے. جب حلال کی طرف چلا جاتا ہے انسان کو ان چیزوں کی طرف ویسے ہی رغبت نہیں رہتی. ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا عذاب یہ بھی ہے کہ حلال میں پابندیاں ہیں تو پھر جا کے ٹھرکی بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور دیکھو کیا کچھ ہو رہا ہے, بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں, قتل بھی کر دیتے ہیں پھر ان بچوں کو تاکہ جرم چھپ جائے. تو بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات, اور پھر اور جو گھروں کے اندر جو گند پھیلنا شروع ہو گیا, یہ سب حلال پہ پابندی لگانے کے نتائج. حرام پھیلایا جا رہا ہے, حلال پہ کیا ہے, پابندیاں ہیں. صحابہ کرام میں یہ چیزیں تھی نہیں, وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے, یعنی اس طرح محرم رشتوں سے. جب زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں, اسلام لانے کے بعد تو ویسے ہی, زمانے جاہلیت میں بھی نہیں تھی یہ جرائم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں آئے ہیں نا, تو عربوں میں ہومو سیکچولیٹی سے کوئی واقف نہیں تھا کہ لڑکا بھی لڑکے سے بدکاری کر سکتا ہے, اور سسر بہو کے ساتھ بھی معاذ اللہ کوئی ناجائز تعلق ہو سکتا ہے, بیٹی کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے. وہ عرب جانتے نہیں تھے ان چیزوں کو کہ بہوؤں پہ بھی کسی کا دل آ سکتا ہے, حالانکہ کافر تھے, مگر یہ برائیاں ان میں ہینڈ پریکٹس بھی نہیں ملتی ہمیں کہ عربوں میں یہ چیز ہو. وجہ کیا ہے, کافر تھے لیکن بالغ ہوتے ہی شادی ہو جاتی تھی ان کی, پھر زیادہ شادیاں کرتے تھے. تو ٹھرکی ہونے کا اسلام یا غیر اسلام سے تعلق نہیں ہے. ٹھرکی ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کی لائف نیچرل ہے یا نیچرل نہیں ہے. آپ وقت پہ شادی کرتے ہو, زیادہ شادیاں کرتے ہو یا نہیں کرتے. نہیں کرتے تو فطرت سے لڑ رہے ہو, مسلمان ہو کے بھی برباد ہو جاؤ گے. اور اگر وقت پہ شادی کر لیتے ہو اور زیادہ بیویاں رکھتے ہو تو کافر ہو کے بھی نہیں برباد ہو گئے. اس معاملے میں سمجھتے نہیں ہے بات کو, تو اس لیے حلال کو پروموٹ کرو یار.